بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف کے مطابق 3 اعمال ایسے ہیں جو بندہ ان کا اہتمام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا نمبر 1، من اکل طیبا، جو شخص پاکیزہ اور حلال رزق کھائے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کم علمی کی وجہ سے مشتبہ یا حرام کمائی کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے اپنے جو سورس آف انکم ہیں، یعنی آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ کسی مستند مفتی یا عالم کے سامنے رکھے اور اس سے پوچھے کہ یہ جو کمائی ہے حلال ہے یا حرام، یعنی مفتیان کرام سے پوچھ کر ذریعہ آمدن کو اختیار کرے۔ اب کوئی بھی مسلمان ہو وہ اس جملے سے ہی ڈرتا ہے کہ میں حرام کھاؤں یا اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو حرام کھلاؤں، لیکن کم علمی کی وجہ سے مشتبہ یا حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ لہذا مستند مفتیان کرام سے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، کہ وہ سنتوں پر عمل کیا کرے۔ محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں بگاڑ اتنا آ چکا کہ کلمہ پڑھنے والا آقا علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور آخری نبی ماننے والا، آپ سے محبت کے دعوے کرنے والا مسلمان بھی یہ پوچھتا ہے کہ جی یہ عمل سنت ہے یا فرض ہے؟ اگر بتایا جائے تو سنت ہے تو کہتا ہے پھر کوئی بات نہیں۔ اور یہ جملہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا، نہ جانے کس نے کیا، کیوں کیا، کہ جی فرض واجب تو نہیں ہے نا، یہ کام فرض واجب تو نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، اب بے شک اس کو کرو۔ بھئی دیکھیں، اتنی ہماری نظر میں سنت کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سنت ہے لہٰذا کرنا ضروری نہیں۔ صحابہ کرام تو سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم سنت کو ضائع کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر۔ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، یعنی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پڑوس والوں کو، اس کے ارد گرد والوں کو، گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مشکات شریف میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ جس بندے میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں گی، فرمایا کان فی الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، اور اس روایت کی سند ضعیف ہے، لیکن میں نے اس لیے بیان کیا کہ نمبر 1، اس روایت کی تائید دوسری کئی حدیثوں سے ہوتی ہے، اور نمبر 2، یہ روایت فضائل سے متعلق ہے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ اگر روایت میں تھوڑا بہت ضعف ہو تو فضائل کے باب میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج اس روایت کو بیان کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ایسا گناہ جو ہماری مجلسوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے،
پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گناہ عورتوں کے لیے، عورتوں کی مجلس کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ وہ تو تھیں اور ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب مردوں کی مجلسیں بھی اس گناہ سے خالی نہیں رہیں، اور الٹا ہم اس گناہ پر برائے شرمندہ ہونے کے بجائے نادم ہونے کے الٹا عذر تراشتے ہیں اور دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ گناہ ہے کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کا، عیبوں کا تذکرہ کرنا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، جس کو قرآن پاک نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ فرمایا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تو نفرت کرتے ہو، تو پھر غیبت کو کیسے پسند کر سکتے ہو؟ ہمارے بہت سے نادان مسلمان کبھی تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی میں یہ خرابی جو بیان کر رہا ہوں فلاں بندے کی، یہ عیب اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، آپ سچ کہہ رہے ہیں اسی لیے تو یہ غیبت ہے۔ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی وہ خرابی، وہ عیب بیان کرتے اس کی پیٹھ پیچھے جو اس میں موجود نہیں ہے، تب تو یہ بہتان ہو جاتا، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہوتا۔ اور بعض ہمارے نادان مسلمان یہ عذر پیش کرتے ہیں، یہ تعویل کرتے ہیں، جی میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ بھائی اگر آپ منہ پر کہہ سکتے ہیں تو منہ پر کہیے نا، پیٹھ پیچھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب منہ پر کہیں گے تو سنیں گے بھی صحیح، وہ بندہ آگے سے آپ کو جواب بھی دے گا، اپنا دفاع بھی کرے گا۔ آپ پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، نہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور نہ اقرار یا انکار کر سکتا ہے، تو یہ گناہ ہماری مجلسوں کا حصہ بن چکا ہے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم کسی مسلمان کا اچھا یا برا تذکرہ ہی نہ کریں۔ ہم اچھا تذکرہ بھی کریں گے تو شیطان ہمیں غلط تذکرے کی طرف لے جائے گا، اور ہم ناسمجھی میں اس کبیرہ گناہ میں، اس حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یہ کتنا خوفناک گناہ ہے کہ اس کی سزا عالم برزخ میں بھی ملتی ہے، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو عالم ہے، عالم برزخ، اس میں بھی یہ گناہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گناہ کتنا سنگین ہے۔ اب روایت سنیے اور غور سے سنیے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ اس کبیرہ گناہ سے بھی اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بھی اللہ پاک میری، آپ تمام سننے والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔